وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کا فضل و کرم سے آج کا پروگرام شروع ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان ہمارے آج کے تینوں خطیب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج سب سے پہلے آپ جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کو سماعت فرمائیں گے اور ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی مجلس کے صدر محترم جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آخر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ جناب مولانا محمد جرجیز صاحب سراجی کو سماعت فرمائیں گے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم بدگماں ہو جاتے ہیں تو اس کی صحیح تصویر ہمارے سامنے نہیں آ پاتی۔ جب ایک انسان کسی کو غلط سمجھنے لگتا ہے تو اس کی اچھی ادائیں بھی بری نظر آنے لگتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو بدگمانی سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، تم گمان سے دور رہنا، اس لیے کہ بہت سارے تمہارے گمان حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے گناہ کے درجے میں ہوں گے۔ تم جیسا سوچو گے کسی کے بارے میں وہ ویسے نہیں ہوں گے۔ تو بدگمانی اصل تصویر کو نگاہ سے چھپا دیتی ہے، حقیقت کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہماری نگاہ سامنے والے کو جس طرح سے دیکھتی ہے وہ سامنے والا ویسا ہوتا نہیں۔ بدقسمتی سے اہل حدیثوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہی دوستوں نے کیا اور جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بھولے بھالے بھائی ہماری حقیقی تصویر دیکھ ہی نہیں سکے آج تک۔ بہت سارے لوگ شیطان یا ابلیس کا کردار ادا کرتے ہوئے ہماری غلط تصویر پیش کرتے رہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اچھے بھائی ہم سے بدگمان ہو گئے اور ہم سے بدگمان ایسے ہوئے کہ وہ ہمارے نام سے کوسوں دور بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے ہماری حقیقی تصویر اس کے سامنے آئی ہی نہیں۔ بہت سارے شکوک و شبہات ہمارے تعلق سے پھیلا دیے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے کہا جا رہا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ بجائے کسی کے بارے میں کچھ سن کر بدگمان ہونے کے، آدمی آتا، جانچتا، جانچ پڑتال کرتا، تحقیق کرتا، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ لیکن آج تو مسلمانوں کے پاس اپنے لیے فرصت نہیں ہے تو وہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے کہاں سے وقت نکالے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے آ جائے تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو، نہیں تو تم کسی کے بارے میں غلط گمان کر لو گے، تم اپنے ذہن و دماغ میں کسی کی غلط تصویر کو بٹھا دو گے اور غلطی کر بیٹھو گے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور بعد میں شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے نقصانات کر چکے ہوگا اور یار یہ آدمی تو بڑا نیک تھا اور ہم نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ آج آپ کے سامنے اہل حدیثوں کے بارے میں بعض شبہات کا ازالہ پیش کریں گے جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی۔ اہل حدیثوں کے بارے میں بعض شبہات اور ان کا ازالہ بہت غور سے سننے کی آپ کو ضرورت ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں کیا وہ سچی ہیں؟
ہم کیا ہیں؟ ہمارے احباب سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ تعصب کے عینک کو کچھ دیر کے لیے اتار دیں اور محبت کے ساتھ ہم سے قریب ہو کر ہمارے بارے میں کچھ سننے کی کوشش کریں، تاکہ غلطی میں وہ نادانی نہ کریں اور کچھ گناہ ان سے سرزد نہ ہو۔ مائک پر جناب مولانا عبدالغفار صاحب بنارسی پیش کریں گے اہل حدیثوں کے بارے میں بعض شبہات اور ان کا اظہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہن، موجودہ وقت میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ میڈیا ہے، اور میڈیا اس قدر اہم ہو چکا ہے کہ میڈیا اگر چاہے تو سچ کو جھوٹ بنا دے اور جھوٹ کو سچ بنا دے۔ میڈیا اگر چاہے کسی اچھے انسان کو بدنام کر دے اور کسی بدنام انسان کو آپ کی نظروں میں معزز بنا دے۔ ایک مسلمان کے لیے دین کے مسائل کے سلسلے میں میڈیا کیا ہے؟ یہ جلسے ہیں، علماء کرام کے اسٹیج ہیں، کتابیں ہیں، مسجدوں کے منبر، یہ دین کا میڈیا ہے۔ آج
دین کے میڈیا کو استعمال کر کے مسلک اہل حدیث کے تعلق سے دماغوں کے اندر اتنا زہر بھر دیا گیا ہے کہ آج لوگ اہل حدیث کے نام سے بھاگتے ہیں. منبروں سے، اسٹیجوں سے جس مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، ایک وہ مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی سے پیار ہو، نبی سے محبت ہو، وہ آدمی کیا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا یا ان سے تعلقات قائم کرنا پسند کرے گا جن کے بارے میں اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہو کہ یہ نبی کو نہیں مانتے؟ جن صحابہ کے بارے میں ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد اس زمین پر سب سے افضل اگر کوئی قوم ہے تو صحابہ کی قوم ہے، ان صحابہ کے بارے میں جب دماغ میں یہ بٹھا دیا جائے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اماموں کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں، یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، جب اس طریقے کی باتیں دل و دماغ میں بھرتی جائیں تو ہمارا ہی مسلمان بھائی ہم کو گالی دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کو وہی پٹی پڑے گی. وہ اگر ہم سے لڑ رہا ہے تو ثواب سمجھ کے لڑ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے، اسے یہ لگ رہا ہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، صحابہ کو نہیں مانتا، اماموں کو نہیں مانتا. سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب نے منبر سے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے. ایک صاحب آئے، اسٹیج لگایا اور آپ کو یہ پٹی پڑھا دی کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے. آپ ایمان لے آئے، آپ نے مان لیا. ہاں صاحب ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے. یہ طریقہ تو اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام نے کیا طریقہ سکھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا خبر لے کر آئے، چاہے وہ خبر لانے والے تمہارے مولوی صاحب منبر سے چلا رہے ہوں، چاہے وہ تمہارے بڑے سے بڑے علامہ ہو، بڑی بڑی ان کی داڑھی ہو، بڑی بڑی پگڑی ہو، اسٹیج سے وہ تم کو بات بتا رہے ہو، اے ایمان والو جو بھی تمہارے سامنے بات کہی جائے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، جانچ نہ کرنے کی وجہ سے تم کسی بے قصور قوم کے اوپر حملہ کر دو، بے قصور لوگوں کے بارے میں غلط نظریہ اپنا لو، اور بعد میں جب تمہارے سامنے سچائی کھلے، جب تمہارے سامنے دلیل آئے تو تم کو پچھتانا پڑے، تم کو شرمندہ ہونا پڑے. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کے اوپر کوئی طنز کر کے نہیں جاؤں گا، نہ کسی کے اوپر طنز کرنا میرا مقصد ہے، لیکن آؤ آج ذرا سا ہم ان الزامات کا جائزہ لے لیں، ان اعتراضات کا جائزہ لے لیں جو آج مسلک اہل حدیث پر لگائے جا رہے ہیں. اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں، وغیرہ وغیرہ. آؤ آج ان سارے الزامات کو ہم عدالت میں لے کر چلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کس کی عدالت میں لے کر جائیں؟ اگر ہم اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا فیصلہ خود ہم کریں گے تو دنیا کہے گی بڑے اچھے، ملزم بھی تم ہی، جج بھی تم.
جرم کرنے والے بھی تم، منصف بھی تم، ہمیں تمہارا فیصلہ منظور نہیں۔ اگر فیصلہ کرنے کا حق ہم آپ کو دے دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ تو پہلے سے ہی دشمنی ٹھان کے بیٹھے ہیں، آپ تو پہلے سے ہی غلط نظریہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ آئیے ہم ان سارے الزامات کو ہم اس عدالت میں لے کر جاتے ہیں جس عدالت کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ان سارے الزامات کو اس عدالت میں لے کر جاتے ہیں جس عدالت کا فیصلہ نہ ماننے سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جس معاملے کا فیصلہ اللہ کر دے، جس معاملے کا فیصلہ رسول کر دے، جس معاملے کا فیصلہ قرآن کر دے، جس معاملے کا فیصلہ حدیث کر دے، اللہ فرما رہا ہے پھر کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنا کوئی رائٹ نہیں ہے، اس پر اعتراض کرے، اس کو نہ مانے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نبی کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا تو تم کو تسلیم ہی کرنا ہے، تم کو ماننا ہے۔ تو سب سے پہلا الزام اور سب سے بڑا الزام، اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ ذرا غور کرو، اہل حدیث مسلک کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بھائی لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ آپ کے امام صاحب کے قول کے خلاف ہمیں کوئی حدیث مل گئی، اور حدیث کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جس اہل حدیث نے بڑے بڑے اماموں، بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے ولیوں کی باتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہونے کی وجہ سے یا آپ کی بات سے ٹکرانے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا، ذرا انصاف سے بتاؤ، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس اہل حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی بددیانتی اور کتنی بڑی ناانصافی۔ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتا ہے، لیکن جیسے مسلمان مانتا ہے ویسے عیسائی نہیں مانتے، اور جیسے عیسائی مانتے ہیں ویسے مسلمان نہیں مانتے۔ اب عیسائی بولے کہ صاحب آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو ہم جواب میں تو یہی کہیں گے نا کہ صاحب ہم مانتے تو ہیں، ویسے آپ مانتے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ آج ہمارا بھائی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے۔ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں اہل حدیث نبی کو کیسے مانتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و احادیث انبیاء میں لائے ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق کو منبر پر سنا، یعنی یہ حدیث حضرت عمر فاروق منبر پر بیان کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کا مجمع بھی سامنے موجود ہے، اور حضرت عمر فاروق جیسا صحابی اس حدیث کو منبر سے بیان کر رہا ہے۔ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو۔ اہل حدیث کا یہی قصور ہے، اہل حدیث کا یہی جرم ہے، یہی اپرادھ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
نبی کو مانو، نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کے مقام کو سمجھو، نبی کے اوپر درود بھیجو، نبی کا جب بھی نام آئے ادب کے ساتھ نام لو، نبی کے اوپر درود بھیجو، نبی کو خدا کے مقام تک، اللہ کے مقام تک نہ پہنچاؤ، نبی کو ان صفات سے متصف نہ کرو جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، نبی کو وہ مقام نہ دو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دے دیا۔ ایک اور حدیث بھائی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں اس حدیث کو لائے اور بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی شرط کے مطابق۔ حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یا سیدنا، اے ہمارے سردار، وابن سیدنا، اے ہمارے سردار کے بیٹے، یا خیرنا، اے ہم میں سب سے بہترین انسان، ویا ابن خیرنا، اور اے ہم میں سب سے بہترین انسان کے بیٹے۔ غور کرو، صحابی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، نبی کو اپنا سردار کہا، نبی کو سب سے بہترین انسان کہا، کوئی غلط جملہ، کوئی ایسا جملہ نہیں استعمال کیا جو نبی کے مقام کو بڑھانے والا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی اتنا جملہ سننے کے بعد صحابی سے کیا کہتے ہیں، اے لوگوں